قاسم اور سلیمان عمران خان کے بیٹے ایکٹیو ہیں، اب امریکہ پہنچ گئے، اہم ملاقاتیں کی ہیں اور 5 اگست کی احتجاجی تحریک کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اہم سوال ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنولی۔ کیسر تنولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اب آسانی آپ لوگوں تک ہماری اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ 5 اگست کو عمران خان کے حکم پر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ احتجاجی تحریک ہوگی اور یہ فائنل کال ہوگی۔ اس سے پہلے بھی کئی فائنل کالز ہم نے دیکھی، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف تقسیم در تقسیم ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بالخصوص اس میں جو اہم کردار ابھی بتایا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی پیٹرن ان چیف عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کا اہم کردار ہے اور کئی جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قاسم اور سلیمان اس احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے، پاکستان آ رہے ہیں۔ لیکن یہ شکوک و شبہات کیسر خان تنولی سے یہ بھی جانیں گے، اور دوسرا انہوں نے اب امریکہ میں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور امریکہ کے اندر رچرڈ گرینیل جو کہ پاکستان کے بڑے مخالف بیانات بھی دیتے ہمیں نظر آتے ہیں، ان سے اہم ملاقات کی ہے اور وہ ملاقاتیں امریکہ کے اندر کر رہے ہیں۔ ملاقاتوں کا احوال کیا ہے؟ کیسر خان تنولی کی جانب بڑھتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسر تنولی، سب سے پہلے تو بتائیے گا، عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان بڑی چہمگوئیاں ہیں، بڑے پرجوش پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی، کچھ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، کچھ کہتے ہیں شاید آ جائیں، کچھ کہتے ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے چلے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں وہ تحریک میں شامل ہوں گے۔ کیا حقائق ہیں، ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ قاسم اور سلمان بہت اچھے نام ہیں یار، مجھے تو اچھا لگتا ہے سن کے ان کے ناموں کو، لیکن وہ ایک پلان کے تحت جیسے کہا گیا تھا کہ پہلے امریکہ جائیں گے اور پھر وہ پاکستان آئیں گے اور معذرت کے ساتھ وہ پاکستان آ کے احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے۔ میں آپ کو خبر دیتا ہوں، بہت سے لوگ ششو پانی کا شکار ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں گے نہیں آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، امریکہ میں ہے، فلانے سے ملاقات ہے، فلانے سے ملاقات ہے۔ قاسم اور سلمان 5 اگست تک پاکستان نہیں آ رہے۔ اچھا، کوئی پاکستان آنے کا ان کا کوئی امکان نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور دلچسپ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، بڑے شعلہ بیاں بھی ہیں اور بڑے سمجھدار بھی ہیں اور بڑے اچھے اچھے بیانات بھی داغ دیتے ہیں۔ جی جی، وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں جو ہے نا سیاست کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے جیل جانا۔ تو اگر پاکستان آتے ہیں قاسم اور سلمان اور گرفتاری ہوتی ہے اور جیل جاتے ہیں، پھر تو وہ ثابت کریں گے کہ یس وہ پاکستانی سیاستدان ہیں اور پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اپنے والد صاحب کی جو جماعت ہے اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں چلو ہمارے اوپر سے یہ دبا بھی دھل جائے گا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی موروثی سیاست والا معاملہ، اب تو ان کے بیٹے بھی آ کے انہیں سے امید انہوں نے لگائی ہے، باقی بانی پی ٹی آئی کو کسی پہ کوئی امید نہیں ہے۔ تو دوسری بات جہاں پہ میں نے پہلے جو بات میں نے کی نا کہ ان کے آنے کے حوالے سے، وہ کبھی بھی نہیں آتے پاکستان، وہ آ ہی نہیں سکتے پاکستان، مطلب 5 اگست کی بات کرو، ابھی تک ایسا کوئی پلان نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ اور جہاں تک احتجاجی تحریک ہے وہ ٹھوس ہے، اس میں کوئی ہے ہی نہیں، کون سی احتجاجی تحریک، کہاں کی احتجاجی تحریک، کس نے چلانی ہے احتجاجی تحریک۔ بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھ کے لیڈ کریں گے۔ تو جیل کے اندر بیٹھ کے وہ کس کو لیڈ کریں گے، کیا انسٹرکشنز دیں گے؟ یا کوئی ویڈیو کال پہ بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یار بتا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ابھی تازہ تازہ سزائیں ہوئی ہیں، آپ نے دیکھی ہی ہے۔ اچھا، ایک اور کیسر تنولی قطع کلامی کے لیے معذرت، یہ میں سن رہا تھا حامد میر صاحب کا، رات کو پروگرام دیکھ رہا تھا میں، تو حامد میر صاحب نے بڑا زبردست انہوں نے سوال کیا سلمان اکرم راجہ سے کہ میرا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا ماتحت عدالتوں کو کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں 3 مہینوں کے اندر آپ نے کیسز کا فیصلہ سنانا ہے، تو انہوں نے، میں بھول گیا اب ایگزیکٹ ڈیٹ انہوں نے بتائی، 8 اگست کو وہ ڈیٹ ختم ہونے جا رہی ہے، 3 مہینے، لیکن اس سے پہلے جو سزاؤں کا انہوں نے ذکر کیا، سیلاب، تو سیلاب کا پھر انہوں نے ذرا تفصیل بتائی کہ یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سیلاب کا معنی یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا تھا اور 8 اگست کا انہوں نے کہا پہلے یہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں بہت لمبا ہو گیا نا، ویسے ہی اس کے اندر تو یہ کیس اتنے لمبے ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر ویڈیو ایویڈنس ہیں، اس کے اندر آڈیو ایویڈنس ہیں، اس کے اندر فزیکل ایویڈنس ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں، آپ کسی جگہ سے بچ نہیں سکتے۔ گزشتہ ولاگ میں اپنی بڑی تفصیل نے بتایا تھا، اس میں کوئی بچ نہیں سکتا، اس میں کوئی چیز ایسی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں ہے۔ میں اگر یہاں پر بیٹھ کے اس وقت میں میڈیا پہ مخاطب ہوں، میں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دنیا کے اندر جا رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، میں کل کہہ دوں کہ جی میں نے یہ بات نہیں کی
یا میں یہ بات کسی اور نے کی ہے, میرا ایک مقصد نہیں تھا بات کرنے کا, تو یہ تو مذاق خیز ہوگی نا. میں جو بھی بات کروں میں اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کروں, اور میں اس کو کل کسی جگہ پہ اس سے مکر نہیں سکتا. یہ ریکارڈ پہ آتی ہیں, ریکارڈ ہوتی ہیں, یہ آگے جاتی ہیں. تو اسی طرح جو بانی پی ٹی آئی باتیں کرتے تھے یا جو باقی ان کے لیڈران اور ذمہ داران جو باتیں کرتے تھے وہ ساری ریکارڈ ہوتی تھی, کیونکہ عام بندے تو ہیں نہیں. نعمان تو ہے نہیں کہ نعمان نے بات کی ہے کسی جگہ پہ گئی نہیں ہے, تو وہ تو جو بھی بات کرتے تھے وہ ریکارڈ ہوتی تھی, اور ریکارڈ ہونے کے بعد وہ پبلک ہوتی تھی, تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آتی تھی. تو معاملہ یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہو جس سے وہ بچ سکیں. ان کے خلاف بڑا سالڈ ایویڈنس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, بڑی سخت سزائیں ہیں. میں آپ سے یہ بھی کہا کہ 10 سال کی سزا تو کوئی سزا ہی نہیں ہے. 10 سال کی سزا ہے. جس نے ریاست کے خلاف آواز اٹھائی, جس نے ریاستی اداروں کے خلاف آواز اٹھائی, جس نے ریاستی اداروں کے اور سرکاری املاک کے اوپر چڑھائی کی, وہ تو عمر قید اور پھانسی کے مستحق ہے. جس نے ریاست کے خلاف بغاوت کی وہ تو پھانسی کے مستحق ہے. اس کی تو معافی ہونی نہیں چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. میں کیوں نہیں ہوں, میں اگر کوئی ریاستی اداروں کے خلاف یا ریاست کے خلاف یا ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں, یا میں ملکی اداروں کے خلاف یا اس کے سربراہان کے خلاف کوئی ایسا اقدام کرتا ہوں جس سے ان کی ساکھ مجروح ہوتی ہے یا جس سے ان کی جو ہے نا وقار میں کوئی کمی آتی ہے, تو مجھے پھانسی لگا دیا. اچھا, اعظم سواتی صاحب سینیٹر بنے ہیں, نظر آئیں گے احتجاجی تحریک میں؟ اعظم سواتی صاحب, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 6-5 منتخب ہوئے ہیں نا, 6 اور 5 اپوزیشن کے, 6 گورنمنٹ کے صوبائی حکومت خیر پختونخوا کے. اس میں مراد سعید کو مائنس کرتے ہیں. مراد سعید کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے, مراد سعید سینٹ پر نہیں آ سکتے. اعجاز چودھری آپ کو پتا ہے سینیٹر تھے, ان کو سزا ہوگی 10 سال. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے جو لوگ ہیں, جو ذمہ دار ہیں, اعظم سواتی صاحب نیب کے گیڑے میں اس وقت, اور 26 نومبر کے معاملے میں بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, اور اعظم سواتی سخت معاملات کے اندر ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ نہ وہ کسی احتجاجی تحریک میں ہوں گے, نہ احتجاج میں آ سکتے ہیں. ان کے اپنے معاملات بہت خراب ہیں, اور جہاں پر انہوں نے تھوڑا سا کوئی شور شرابہ کیا, آپ کو پتا ہے کہ باہر جانا چاہ رہے تھے, ان کو نہیں جانے دیا. تو جب نہیں جانے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی کلین شیٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسی سیٹنگ نہیں ہے کہ جس سے وہ بچ سکیں. وہ اس وقت راستے تلاش کر رہے ہیں, بانی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. ان کو پتہ ہے کہ راستے تلاش کرنے کے لیے ہمیں عاجز ہونا پڑے گا, ہمیں مسکین بننا پڑے گا, ہمیں بالکل زمین کے ساتھ لگنا پڑے گا, اور ترلے منتے اور گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. علیمہ خانم صاحبہ اس مرتبہ اس طرح کی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جس طرح 26 نومبر میں وہ کہہ رہی تھی یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ان کے صاحبزادے آ گئے ہیں اور ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے. ان کو کہتے ہیں کہ ڈیل کے تحت وہ پاکستان آئے ہیں اور ڈیل کر کے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس سے ڈیل کی ہے, کیوں ڈیل کی ہے. میرا بیٹا تو جو ہے نا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آیا اور وہ جیل جانے کو بھی تیار ہے. تو اگر علیمہ خانم صاحبہ خاموش ہوئی ہے تو اس کے پیچھے وجہ بہت بڑی ہے. ان کو پتہ ہے کہ بیٹا میرا مقدمے کے اندر مطلوب ہے, اور احسان نیازی جس طرح سے آج پتلون لہرانے کے اوپر اندر ہے, تو ان کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے. احسان نیازی جو ہے پتلون جس نے لٹکائی تھی اور لہرائی تھی اور ویسٹیں دکھا رہا تھا, آج آئے نہ باہر, دکھائے نہ باہر آ کے. خان صاحب کو تھوڑی کمپنی بھی مل جائے گی اگر علیمہ خانم صاحبہ تھوڑا سا. نہیں کمپنی ان کو کیسی ملے گی, وہ تو الگ بیچارے الگ. علیمہ خانم کو تھوڑی ان کے ساتھ رکھیں گے یا ان کے بیٹے کو. معاملہ یہ ہے کہ ان کا سیل تو بہت, جس جگہ پہ لوگ بیٹھیں گے کافی بڑی جگہ ہے, اس سے بڑا سیل ہے ان کا. خان صاحب اس سے بڑا سیل ہے. ادھر ان کے پاس ایکسرسائز مشین ہے, ادھر ان کے پاس وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ ایک گلا کرتے ہیں کہ اے سی نہیں ہے بس, باقی ان کو انہوں نے روم کولر دیا ہوا ہے. ہاں روم کولر ہے, باقی خوراک ان کی بڑی اچھی ہے, ماشاء اللہ فٹ ہیں, اسپورٹس مین ہے یار. لیکن ایسی ابھی مانگ بھی نہیں سکتے نا, انہوں نے خود اترائے تھے. ہاں وہ یوں کرتے تھے, یاد ہے نا, یوں. تو وہ اللہ پاک لیکن اب ان کو یاد آتا ہوگا کہ میں کاش ایسی نہ تکبر جو ہے یاد رکھیں وہ کسی کا نہیں ہے, غرور نہیں ہونا چاہیے. بے شک غرور کا سر نیچے ویسے تو نہیں کہا گیا. کیسے تو نہیں, بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.